بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو داوى جائفة او عامة بدواء فوصل الى جوفه او دماغه افطر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى والذي يصل هو الرطب وقال لا يفطر لعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى كما في اليابس من الدواء وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف بخلاف اليابس لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها. اور اگر روزے دار نے جائفہ یا عامہ کی دوا کی اور دوا اس کے جوف یا اس کے دماغ تک پہنچ گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا روزہ افطار ہو گیا اور جو دوا پہنچی ہے وہ تر ہے. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ افطار نہیں ہوا کیونکہ پہنچنے کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ راستہ کبھی بند رہتا ہے اور کبھی کھلا رہتا ہے جیسا کہ خشک دوا میں ہے. اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دوا کی رطوبت زخم کی رطوبت سے ملتی ہے اور میلان نیچے کی طرف بڑھتا ہے چنانچہ جوف تک جا پہنچتا ہے، برخلاف خشک دوا کے، اس لیے کہ وہ تو زخم کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کا منہ بند ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ کرام، سر یا پیٹ کے گہرے زخم میں دوا لگانے کا حکم. حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جائفہ وہ زخم کہلاتا ہے جو جوف معدہ تک پہنچا ہو، اور عامہ وہ زخم ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو. جائفہ وہ زخم کہلاتا ہے جو جوف معدہ تک پہنچا ہو، اور عامہ وہ زخم ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے جائفہ یا عامہ میں تر دوا ڈالی اور وہ دوا سرایت کر کے پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دماغ اور جوف کا سوراخ ہمہ وقت کھلا نہیں رہتا، بلکہ کبھی کھلا رہتا ہے اور کبھی بند رہتا ہے، اور بہت ممکن ہے جس وقت دوا وغیرہ پہنچائی جائے اس وقت وہ بند ہو. اس لیے ان صورتوں میں چونکہ دوا کے جوف اور دماغ تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، لہذا ان سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا. اور جس طرح خشک دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح تر اور رطب دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ تر اور خشک دونوں کو ایک ہی
ڈنڈے سے ہانکنا مناسب نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ تر دوا جب زخم کی رطوبت سے ملتی ہے تو اندر ہی کی طرف سرایت کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دوا اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف یا دماغ تک ضرور پہنچے گی۔ اس لیے تر ہونے کی صورت میں دوا کے جوف وغیرہ تک پہنچنے کا پہلو غالب ہے، لہذا اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر دوا خشک ہوتی ہے تو وہ زخم کے ساتھ لگ کر اس کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کے منہ کو بند کر دیتی ہے، جس سے اندر تک کچھ بھی نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے دوا کے خشک ہونے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ولو اقطر فی احلیلہ لم یفطر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یفطر، وقول محمد رحمہ اللہ تعالی مضطرب فیہ فکأنہ وقع عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ان بینہ وبین الجوف منفذا ولہذا یخرج منہ البول، ووقع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان المثانة بینہما حائل والبول یترشح منہ وهذا ليس من باب الفقہ۔ اور اگر روزے دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں دوا ٹپکائی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو گیا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ سوراخ اور جوف کے درمیان ایک راستہ ہے، اور اسی لیے اس سے پیشاب نکلتا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ احلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حائل ہوتا ہے اور پیشاب اسی سے ٹپکتا ہے، اور یہ باب فقہ سے متعلق نہیں ہے۔ ذکر کے سوراخ میں دوا ڈالنے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں کوئی دوا ٹپکائی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ برقرار رہے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں کوئی حتمی قول منقول نہیں ہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور مبسوط میں یہ مذکور ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں، اصل مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ احلیل اور جوف کے درمیان ایک راستہ اور ایک نالی کا وجود ضروری قرار دیتے ہیں، اور اسی نالی سے پیشاب نکلتا ہے، لہذا جب احلیل اور جوف کے درمیان راستہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ احلیل میں ڈالی جانے والی دوا جوف تک پہنچے گی، اور جوف تک دوا کا پہنچنا روزے کے لیے مفسد ہے، اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ احلیل مرد کی پیشاب گاہ کا سوراخ۔ بہرحال اصل مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ وہ احلیل اور جوف کے درمیان ایک راستہ اور ایک نالی کا وجود ضروری قرار دیتے ہیں، اور اسی نالی سے پیشاب نکلتا ہے، لہذا جب احلیل مرد کی پیشاب گاہ کا سوراخ اور جوف کے درمیان راستہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ احلیل میں ڈالی جانے والی دوا جوف تک پہنچے گی، اور جوف تک دوا کا پہنچنا روزے کے لیے مفسد ہے، اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ احلیل اور جوف کے مابین راستے کی بات کرتے ہیں۔ اولاً تو ان کے مابین کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی جیسا کہ آپ کہتے ہیں
تو پھر ان کے مابین مثانہ حائل ہے اور پیشاب کسی راستے سے نہیں نکلتا بلکہ اسی مثانے سے ٹپکتا ہے۔ لہذا جب احلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حائل ہے تو کسی بھی طرح کی دوا احلیل سے جوف تک نہیں پہنچے گی، اور جب جوف تک دوا کے پہنچنے کا امکان معدوم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اختلاف اور احلیل و جوف کے درمیان راستے کا ہونا یا نہ ہونا کسی فقہی اصل اور ضابطے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ فن طب سے متعلق ہے اور اس کا موضوع تشریح الابدان ہے۔ ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر لعدم الفطر صورة ومعنى ويكره له ذلك لما فيه من تعريض الصوم على الفساد۔ اور جس روزے دار نے اپنے منہ سے کوئی چیز چکھی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ صورتاً اور معناً فطر معدوم ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزے کو فساد پر پیش کرنا ہے۔ روزے میں کوئی چیز چکھنے کا حکم، مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے کوئی چیز چکھنا مکروہ ہے اور اس چکھنے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ چکھنے میں نہ تو صورتاً افطار ہے اور نہ ہی معناً افطار ہے، جبکہ فساد صوم کے لیے صورت یا معنی دونوں میں سے کسی ایک طرح افطار ضروری ہے۔ ہاں اس کا یہ عمل مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں بلا ضرورت روزے کو فساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے۔ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَمْزَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُدًّا صِيَانَةً لِلْوَلَدِ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهَا أَن تُفْطِرَ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا۔ اور عورت کے لیے اپنے بچے کے واسطے کھانا چبانا مکروہ ہے جبکہ اس کو مضغ سے چارہ کار ہو، چبانے سے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر عورت کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو تو حفاظت ولد کے پیش نظر مضغ میں چبانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اگر عورت کو اپنے بچے پر کوئی خوف ہو تو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔ اپنے بچے کے لیے کھانا چبانے کا حکم، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا چھوٹا بچہ ہو اور وہ از خود کھانا نہ کھا سکتا ہو مگر اس عورت کے علاوہ دوسرا کوئی ہو جو اسے کھانا چبا کر کھلا سکتا ہو تو اس صورت میں روزے دار ماں کے لیے بچے کے واسطے کھانا چبانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی صوم کو فساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا چبا کر کھلانے والا موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں خود اس روزے دار عورت کے لیے چبا کر بچے کو کھانا کھلانا درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اس کے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورت کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اگر اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی آ جائے گی اور اس کا شیرخوار بچہ بھوک سے متاثر ہوگا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ لہذا جب حفاظت طفل کے پیش نظر شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ مکروہ کرنے میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ وَمَضْغُ الْعَلَقِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمِ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ وَقِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَئِمًا يَفْسُدُ۔ لأنه يصل إليه بعض أجزائه وقيل إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئما لأنه يتفتت
إلا أنه يكره للصائم لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولأنه يتهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من علة وقيل لا يستحب لما فيه من التشبيه بالنساء. اور گوند چبانا روزے دار کو مفطر نہیں کرتا کیونکہ گوند اس کے جوف تک نہیں پہنچتا. اور ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند مسئلہ ہوا نہ ہو تو روزے کو فاسد کر دیتا ہے. اگر گوند مسئلہ ہوا نہ ہو تو روزے کو فاسد کر دیتا ہے کیونکہ اس کے بعض اجزاء جوف تک پہنچ جاتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر گوند سیاہ ہو تو روزے کو فاسد کر دے گا اگرچہ مسئلہ ہوا ہو، اس لیے کہ سیاہ گوند ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. البتہ روزے دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزے کو فساد کے لیے پیش کرنا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ افطار کے ساتھ متہم ہوں گا. اور عورت اگر روزے دار نہ ہو تو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے حق میں گوند مسواک کے قائم مقام ہے اور مردوں کے لیے مکروہ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے بشرطے کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. روزے میں گوند چبانے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے گوند چبا لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ گوند میں چپچپاہٹ ہوتی ہے اور چبانے سے پورا گوند دانتوں میں لگا رہتا ہے اور جوف معدہ تک کوئی چیز نہیں پہنچی ہے جبکہ جوف معدہ تک غذا وغیرہ کے پہنچنے سے ہی روزہ فاسد ہوتا ہے. لہذا جب گوند جوف معدہ تک نہیں پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس کے چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر گوند ملا ہوا نہ ہو اور اس کے اجزاء بالکل باریک ہوں تو اس کا چبانا مفسد صوم ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے بعض اجزاء معدے تک پہنچ جائیں گے اور معدے تک معمولی چیز کا پہنچنا بھی مفسد صوم ہے. لہذا گوند کے باریک اور ریزہ ریزہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند کالے رنگ کا ہو تو اس کے چبانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اگرچہ باہم ملا ہوا ہو، اس لیے کہ کالا گوند ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور گھل مل کر معدے تک پہنچ جاتا ہے اور معدے تک پہنچنا اس کے مفسد اور مفطر ہونے کے لیے کافی ہے. الا انہ یکرہ. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر گوند موٹا ہو اور اس میں چپکاہٹ زیادہ ہو اور اس کے معدے تک پہنچنے کا اندیشہ کم ہو تو بھی روزے کے لیے گوند چبانا مکروہ. روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں خواہ روزے کو فساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گوند کے کچھ اجزاء معدے تک چلے جائیں اور روزے کو خراب کر دے. دوسری خرابی یہ ہے کہ جب روزے دار گوند چبائے گا تو لوگ اسے روزہ توڑنے اور افطار کرنے کا الزام لگا دیں گے. اس لیے ان حوالوں سے بھی روزے دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے. ولا یکرہ للمرأۃ. فرماتے ہیں کہ اگر عورت روزے دار نہ ہو تو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے حق میں گوند مسواک کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ عورتوں کے دانت اور ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں اور وہ مسواک جیسی سخت چیز برداشت نہیں کر سکتی. لہذا ان کے حق میں گوند مسواک کی طرح ہے اور مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، لہذا گوند بھی مکروہ نہیں ہوگا. لیکن مردوں کے لیے گوند کا استعمال مکروہ ہے. ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے گوند استعمال کرنا ضروری ہو تو پھر مردوں کے لیے بھی اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے. ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعمال مباح تو ہے مگر مستحب اور مستحسن نہیں ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ
مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔